السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ کل سے کیس چل رہا تھا اور سپریم کورٹ نے اس سے قبل ارشد شریف شہید کے اوپر ان کے کیس کے اوپر از خود نوٹس لیا تھا، اور از خود نوٹس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو پہلی ہیئرنگ کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسا کریں کہ ایف آئی آر دیں، اور آپ نے ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں دی؟ خیر اس پہ کافی ساری باتیں ہوئیں، جو بھی ڈیبیٹ چلی، لیکن یہ اینڈ آف دا ڈے وفاقی حکومت نے ایف آئی آر دی۔ ایف آئی آر کے اندر انہوں نے وقار خرم اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا، لیکن جو ہماری تحقیقاتی کمیٹی تھی جو کہ کنیا گئی اور انہوں نے وہاں پہ تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آئے اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنی جو فیکٹ فائنڈنگ ہے، جو کمیٹی ہے، اس کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کروائی، اور رپورٹ جمع کروانے کے بعد انہوں نے جو بھی لکھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جی باضابطہ طور پہ مارا گیا اور اس طرح اور تشدد ہوا، اور گاڑی کی جو سیٹس ہے اس کے اندر کوئی ایسی بلٹ موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گاڑی میں بٹھانے سے پہلے ہی ارشد شریف کو تشدد کیا گیا اور مارا گیا۔ خیر یہ ایک ہولناک انکشافات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں میڈیا کے اوپر۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ جی وہ دبئی سے وہ پاکستان سے کیسے گئے، پھر دبئی سے کیسے گئے، پھر کینیا میں کن کن جگہوں کے اوپر ٹھہرے۔ یہ کمیٹی نے وہی باتیں بتائیں جو کہ پہلے زبان زد عام تھی، اور وہاں پہ مختلف قسم کا جو ہمارا میڈیا گیا، بی بی سی گیا، سی این این گیا، اور ہمارا پاکستانی میڈیا گیا، اور وہاں پہ جتنے بھی رپورٹرز ترکی کا میڈیا تھا، کینیا کا وہاں پہ میڈیا جو تھا، اور دیگر جو اور لوگ گئے میڈیا پرسن، وہاں پہ انہوں نے جو رپورٹ کی، رپورٹ میں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ ارشد شریف کو تشدد کیا گیا ان کی موت سے قبل، اور ہولناک قسم کا اور خوفناک قسم کا تشدد کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو از خود نوٹس جو لیا تھا، اس کی جو ہیئرنگ چلی، اب دوسری جو ہیئرنگ چلی، اس کے اوپر انہوں نے ایک نئی جے آئی ٹی جو ہے وہ قائم کر دی، جس کے اندر ایف آئی اے، آئی ایس آئی، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران جو ہیں ان کو انہوں نے شامل کر لیا۔ اسپیشل جے آئی ٹی جو بنی ہے ارشد شریف کے کیس کے اوپر، وہ اپنے کیا رزلٹ دے گی، وہ جو کہ یہ جو ساری فیکٹ فائنڈنگ کر کے اس کے بعد وہ اپنی سبمٹ کریں گے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیا محرکات ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی بات بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ نے جب وفاقی حکومت نے ایف آئی آر دی، تو ایف آئی آر کے اندر جو انہوں نے ملزمان نامزد کیے ان کو یکسر مسترد کر دیا ارشد شریف کی والدہ نے۔ وہ ایسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ کیس کی مدعی میں ہوں، لہٰذا وہ ایف آئی آر میری مدعیت میں درج ہوگی، یہ سرکار کی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ چلم جو ہے وہ ہوا ہے، اور چلم یہ کہ 42 ڈیز کے بعد یہ ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں، سینکڑوں سوالات ہیں کہ یار اس میں وفاقی حکومت کا ایف آئی آر اتنا لیٹ کرنا کیوں تھا، اور اس کے اندر کیا اسباب تھے، کیا محرکات تھے، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ خیر ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو والدہ ہیں، وہ جب کل سپریم کورٹ یہاں پہ پہنچی تو انہوں نے اپنے اعتراضات یہاں پہ جمع کروائے، اور انہوں نے اپنی ایک اپلیکیشن بھی جمع کروائی، اور انہوں نے اس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور دیگر تھے جن کے اوپر عمران خان نے بھی جو ان کے اوپر جب واقعہ ہوا وزیر آباد والا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملزمان جو ہیں وہ فیصل نصیر ہیں، جنرل فیصل نصیر ہیں، اور اسی طرح اور لوگ بھی جو ہیں، اور سب لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس ایف آئی آر کے اندر، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چلا میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر باتیں ہوئی، جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کے اوپر باتیں، ان کی ساری ٹیم کے اوپر تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگ جو تھے اس میں سے ان کے اوپر باتیں کی گئی، جو اب بھی جو جنرل فیصل نصیر ہیں ان کے اوپر، اور دیگر اس طرح۔ تو ارشد شریف کی جو والدہ ہیں انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ مدعیت جو ہے وہ میری مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا جائے، لہٰذا یہ ہے کہ میں اس ایف آئی آر کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس ایف آئی آر کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج جو جے آئی ٹی جو اسپیشل جو ہے وہ اس کی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے اپنا آغاز کرنا ہے، اور یہ کمیٹی پھر اپنی رپورٹ دے گی، اور اس کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ جی آپ تحقیقات کریں۔ اب یہ اسپیشل جے آئی ٹی بن گئی ہے، اس کے بعد ہمیں انتظار ہوگا، ہم منتظر ہوں گے، ہم صحافی، عام شہری، پاکستانی سب لوگ جو ہیں وہ مضطرب ہیں، اور ان کے اضطراب کی یہ بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ارشد شریف اتنا مشہور اور نامور صحافی جو ہے، صحافت کی کمر توڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ یار ارشد شریف کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد صحافت کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ وہ میں درباری صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں لفافہ صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو صحافی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحافت کرتے ہیں،
جو فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر بات کرتے ہیں، جو مدلل گفتگو کرتے ہیں، جن کے پاس دلائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ دلائل کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور ریئلٹی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی درباری صحافت نہیں کرتے۔ ارشد شریف نے تو پاکستان کی تمام پارٹیوں کے خلاف صحافت کی تھی، اور اس نے وہ آئینہ دکھایا تھا جو کہ صحافیوں کو دکھانا چاہیے۔ لیکن آج کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ تو پروڈیوس ہو گیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے وہی وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ خیر، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے، کہ ارشد شریف کے حوالے سے جو جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی ہے، اب ہمیں یقین ہے کہ ہو سکتا ہے شاید پاکستان کے اندر انصاف جو ہے، انصاف کے متلاشیوں کو انصاف مل سکے، چونکہ یہ جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی فائنڈنگ رپورٹ جو دے گی اس کے اندر کوئی نہ کوئی تعین جو ہے وہ ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ کا آج کا یہ بڑا انیشیٹو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔